أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کے دو حصے ہوا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے یہ قرآن حکیم سے یہ انداز لیا گیا تھا۔ کہ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ماننے والوں کو جنت کی خوشخبریاں عطا فرمایا کرتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے، اور آپ کے اسی انداز کی وجہ سے چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر پورا اعتبار تھا، اس لیے آپ کے ایک ایک ارشاد پر، جنت کی ایک ایک بات پر انہیں 100% یقین تھا۔ اور اس یقین کی ہی یہ نشانی ہے کہ اس دنیا کی کوئی بقعت ان کے دل میں رہ نہیں گئی تھی۔ اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کچھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کا دوسرا رخ اور پہلو یہ ہوتا تھا کہ آپ اللہ کا پیغام نہ ماننے والوں کو
جہنم کا خوف دلایا کرتے تھے۔ اور اسی انداز کا پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن حکیم کی روح سے، قرآن کی روشنی میں، تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں نہیں، بلکہ تاریخ کی کتابیں تو تاریکی پھیلاتی ہیں، روشنی نہیں پھیلاتی۔ قرآن کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کے خوف کو دل میں بٹھا لینے کی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا نافرمانی بھی نہیں ملتی ہے ہی نہیں۔ کسی ایک صحابی میں بھی نہ اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ ادھر ادھر سے، میڈیا سے اور صحابہ دشمن لوگوں سے جو کچھ بھی کبھی آپ نے سنا وہ سراسر جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے کہ صحابہ میں کوئی کمی تھی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی نافرمانی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سب جھوٹ ہے۔ تو بہرحال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو جہنم کا خوف دلایا کرتے تھے نا، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ کے 100% فرما بردار تھے۔ تو اسی انداز کو، اسی کی پیروی کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ ہم نے جنت کا شوق قرآن حکیم کے روشنی میں پڑھا۔ آج ہم دوسرا پہلو پڑھیں گے کہ جہنم کا خوف ایک مسلمان کے دل میں کس حد تک ہونا چاہیے، اور بڑا یہ لازمی ہے۔ بے خوف زندگی فرما بردار کی زندگی نہیں ہے، بے خوف زندگی نافرمان بندے کی زندگی ہے۔ ابھی تک جو آپ حضرات تشریف فرما ہے ان میں تو کوئی زیادہ موٹاپے والا بندہ نہیں بیٹھا۔ میں ایک بات بتانے لگا، ایک مسجد میں میں گیا تو ایک بندہ بہت موٹا تھا، بہت ہی موٹا، زیادہ ہی، حد سے زیادہ۔ تو اس کا ایک فرینڈ سا دوست تھا، تو وہ اس کو کہا کرتا تھا یہ بے خوف ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں تو اس کو بے خوف کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ اگر اللہ کا خوف ہو تو بندہ اتنا موٹا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ تو مذاق تھا، مسئلہ یہ ہے کہ کہ جہنم کا خوف کتنا ضروری ہے، اور یہ صرف کوئی مذہبی ڈراوا بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن حکیم سے دیکھیے، سورۃ النساء ہے، رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم